لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ دنیا میں جتنی مرضی سہولتیں لے لے، آخرت کا ناکام ترین انسان ہے یہ، کیونکہ یہ میرا باغی ہے، اس نے اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھا، وقت کی ناقدری کی ہے۔ وقت کی قدر کرنے کے لیے، انسانیت کے لیے کوئی بہت چیزیں نہیں، ایک وفا چاہیے اور دوسری حیا چاہیے۔ حیا کس کی؟ جس نے بنایا ہے، جس نے بنایا ہے۔ ہوٹل کے اوپر اگر ایک کک، ایک شیف کام کرتا ہے اور آپ کو وہ سالن ہنڈیا بنا کر کے دیتا ہے تو لوگ اس کی بھی حیا کرتے ہیں کہ کاریگر بہت اچھے۔ جو پوری کائنات کا سب سے بڑا کاریگر ہے، علیم بدیع السماوات والارض ہے، جس کی ٹیکنالوجی، جس کا علم، جس کا نالج، جس کی محبت، جس کا کرم، جس کی رحمت، بلکہ ساری کی ساری صفتیں جو انسان کے ساتھ اس کی جڑی ہوئی، اس رب کی اگر اسے حیا نہیں ہے تو پھر انسانیت کہاں ہے؟ قرآن مجید دعوت دیتا ہے۔ یہ جو پیچھے ڈبلنگ آ رہی نہیں ختم ہو سکتی؟ اسلوب پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مالک فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء۔ انسان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کریم رب، رحیم رب، مہربان رب سے تجھے باغی کون بنا رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، برابر بنایا۔ اور اگر برابری کی بات، کبھی ایسے ہوا کہ آپ نے جوتا لیا ہو، دائیں پاؤں میں 10 نمبر اور بائیں میں 8 نمبر آیا ہو؟ نہیں۔ فسواک، اسی طرح ہر جمعے کی پہلی رکعت میں جو پڑھا جا رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، یہ برابریاں دیکھ۔ اگر دائیں آنکھ 6x6 ہے تو بائیں بھی ویسے ہی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا اور باقی دوسرا چھوٹا ہو؟ ایسے نہیں ہوا۔ اللہ نے عموماً انسان کو جو کچھ دیا برابر دیا۔ پھر بھی اس رب سے جفا ہو، ناقدری ہو، حیا نہ ہو تو پھر تیرے انسان ہونے کا فائدہ نہیں۔ اللہ شکوہ کرتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر، انسان بڑا بے قدرہ ٹھہرا، والے کی بھی قدر نہیں کر سکا۔ قرآن مجید اس لیے بھی پڑھنا ہے کہ یہ اللہ کی قدر سکھاتا ہے، اللہ کی قدر۔ الحمد سے لے کے والناس تلک کا سفر کریں، کوئی ایک سنگل آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کا تعارف نہ کروا رہی ہو، جو رب کی پہچان نہ کروا رہی ہو، یا وہ رب کے بارے میں اس بات کی خبر دے رہی ہوگی کہ اللہ ایسے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک آپ پڑھتے چلے جائیے۔ یا پھر کتاب اللہ کے اندر اللہ کے بارے میں لا الہ الا ہو،
उलूहियत में अल्लाह के साथ कोई और माबूद हकीकी है ही नहीं। अल हय्युल कय्यूम ला ताखुदहु सिनतुम वला नौम। ऊंघ की कोई मामूली सी भी आप और मैं बैठे बैठे बोझल हो जाते हैं, आंखें भर जाती है, नींद आने लगती है, जमाइयां आने लगती हैं। जरूरत नहीं। तेरा रब अपने बंदू के साथ जुल्म नहीं करता। तेरा रब ज्यादती करने वाला नहीं है। वो किसी को बिला वजह नहीं पकड़ता। कुरान मजीद के अंदर यह तारुफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफतें क्या हैं, वसफ क्या हैं, रुबूबियत कैसी है, उलूहियत कैसी है, आप पढ़ते चले जाएंगे और अल्लाह के करीब होते चले जाएंगे। हत्ता कि एक वक्त आएगा कि पढ़ने वाला वसजुद वक्तरिब, सजदे में गिरेगा और रब के इतना करीब होगा कि कल क़यामत के दिन जब पिंडली से कपड़ा उठेगा और दीदार होगा, उस वक्त भी ये सजदे में पड़ा होगा। कुरान मजीद को पढ़ना अकीदे की इस्लाह है, और अकीदे के बगैर ना दुनिया अच्छी है ना आखिरत अच्छी है। अकीदा अकद से, अकद गिरा को कहते हैं, गिरा लगानी जरूरी है। आपने जो कमीज पहना हुआ है, जो शर्ट पहनी हुई है, आप कभी जो चाक है ना उसको चेक करें, वहां सलाइयां अक्सर डबल लगी होती हैं। गिरा है, धागे के अंदर में से धागा गुजार के उसको कवर करना और बांधना गिरा है, वगरना हम नंगे होते। ये इस वक्त जो लगा हुआ है शिकंजा, ये गिरा है, इसको बांध के इसने खड़ा किया है। ये हमारे ऊपर जो फैन है ये बंधे हुए हैं, कुंडू से जुड़े हुए हैं। अगर ये खुल जाएं चलते चलते तो हमारी जान को खतरा है। गिरा ना लगी हो, अकीदा ना हो तो ईमान को भी खतरा होता है। इसलिए कुरान मजीद ने 6 गिरें लगाई हैं। दुनिया की कोई दूसरी किताब उस गिरा की हकीकत तक नहीं जा सकती। पहली गिरा, तूने कभी खुद को तन्हा फील नहीं करना। जैसे बच्चा बाप की उंगली पकड़ के अपने आप को सेफ महसूस कर रहा होता है, जमीन पे रह करके इंसान अर्शे बरी के साथ जुड़ा हो तो उसे पता होता है कि मेरा पालने वाला मां के पेट में अंधेर नगरी में जो अकेला पाल लेता है, वो दुनिया की इस रोशनी में भी मुझे संभाल लेगा। इसे कहते हैं अंतुमिन बिल्लाह। खैर, इसकी डिटेल है बड़ी लंबी चौड़ी। दूसरी चीज, ये गिरा लगाई, ऑर्डर उसी वक्त लगता है। एक बात ज़हन में रख, नोट कर ले, पूरी मखलूक को अल्लाह कुन कहते हैं और एक दफा कह देते हैं तो फिर वो लगातार काम करती रहती है। अल्लाह को दोबारा नहीं कहना पड़ता, वो सिस्टम में आ जाती है। अल्लाह दिन चढ़ाते हैं, आपको पता है अल्लाह को डेली नहीं कहना पड़ता कि सूरज तू चढ़ जा, तू तुलू हो जा, वो अपने निजाम में चल रहा है। रात अल्लाह के आर्डर के मुताबिक, कुन के मुताबिक चल रही है, आ रही है। और आपको पता होना चाहिए 22 दिसंबर से लेकर 22 जून तक, ये इतने 6 माह के सफर में वो रात जो सबसे लंबी थी दिसंबर में 22 को, छोटे होते होती सबसे छोटी हो जाती है 22 जून को, और दिन उसके बरक्स होता है। फिर ये दोबारा अगला सफर, एक कुन के फैसले पे कायनात चल रही है। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। अल्लाह को निजाम शमसी को डेली नहीं कहना पड़ता, एक दिन में कई कई बार नहीं कहना पड़ता, ऐसे कर ऐसे कर, इस पॉइंट से निकल, यहां से निकल। रब्बुल मशारिक वल मगारिब, वो सिलसिले चल रहे हैं। हवाओं को नहीं कहना पड़ता, समंदरों को नहीं कहना पड़ता, दरियाओं को, पहाड़ों को, जमीनों को, वो एक पूरा निजाम चल रहा है। हमारे सोते में पत्तों की जो है वो कोंपलें निकल रही हैं, कटिंग हो रही है, रंग भरे जा रहे हैं, खुशबुएं पैक हो रही हैं, कलियां जो है वो फूल बन रही हैं। ये सारा निजाम चल रहा है। सिर्फ इंसान एक ऐसा है कि जिसे हर दिन में रब को 20 मरतबा कहना पड़ता है कि चल चंगे कम अल्लाह जा, हय्या अलस सलाह,
حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اس کو بلانا پڑتا ہے۔ پڑھیے سورہ علم نشرہ کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ بندے 24 گھنٹے تجھے دیے ہیں، تو 24 کے 24 گھنٹے ہی کھا کے ڈکار مار گیا۔ یار تو کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا، وہ یار کبھی تو سینہ کھول، کبھی تو دل کھول۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ڈائریکٹلی، اور بالتبع امت کو بھی ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ کمر توڑ کے رکھ دے دنیا کے بوجھ اگر اللہ آسانی نہ کرے تو۔ رب سینے نہ کھولے۔ آپ سوچے کبھی اللہ نے کیسے اس کو ترائب کو گھما کے لگایا ہے، پسلیوں کو ٹیڑھا کیا ہے، کرو رکھا ہے، سیدھی بانس آنگو ڈنڈے آنگو ہوندیاں ایداں جی میں آئے برابر، ادھر دل لٹکیا ہوندا، ایتھے جگر ہوندا۔ اللہ نے سینہ بنایا، حسین بنایا، کھلا بنایا، نظام اس کے اندر باقاعدہ چل رہے ہیں، پھیپھڑے پھول رہے ہیں، ہوا آ رہی ہے جا رہی ہے، دل کی دھڑکنیں اپنی جگہ پوری ہیں، میدا اپنی جگہ ورک کر رہا ہے، ہر کام ہر سسٹم۔ لیکن انسان کو بار بار کہنا پڑتا ہے آ کر لے تے آ کر لے۔ اللہ کہتے ہیں یار ایسے کر، جب فارغ ہو جائے تب تو آ جایا کر۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اس وقت تو تھوڑا آ کے کہیں ہمارے پاس تھوڑا ٹھہر جایا کر۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کبھی اپنی محبتیں اور رغبتوں کا اظہار ہی کر جایا کر۔ 24 گھنٹوں میں جس بندے کو 1 گھنٹہ بھی جس رب نے وقت بنایا اس کے لیے ٹائم نہ ملے تو کتاب جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے فرشتے کرنے کو تیار ہیں۔ تیرا یقین ہونا چاہیے کہ تو ان پڑھ نہیں، تیری کتابیں میرے پاس ہیں، نصاب میں نے بنایا ہے، یہ عقیدہ لگا۔ بیگم کا ذہن بن جائے نا میرا بندہ ان پڑھ ہے تو میں پڑھیا ہی لینا ہے، پھر ساری دنیا بھی رل کے انہوں اس گھر چ روکے تو نہیں روک دی۔ مرد کا ذہن بن جائے نا میری بیوی جو ہے یہ ہمیں جٹوڑ جی ہے گی، یہ کھ پتہ نہیں، تو میں پڑھیا لکھیا، اس لڑکے کو بھی کوئی نہیں روک سکتا، یہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر کے اپنا جو ہے وہ ٹرمینل چینج کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان سمجھ، تو دقیانوسی نہیں، تو ان پڑھ نہیں، تیری کتابوں کا، تیرے نصاب کا میں نے اہتمام آسمانوں سے کیا ہے۔ اکثر لوگ نا میرے ساتھ اس بات کرتے ہیں تو پڑھے ہو زیادہ تو زیادہ مدینیوں پڑھے ہو، کوئی 4 یونیورسٹیاں جیتے پڑھ لیا ہوگا، اسی فلاں ورلڈ دی مشہور ترین یونیورسٹی دا سلیبس پڑھیا ہے، میں فلاں میڈیکل کالج سے ہوں، میرا شمار فلاں جگہ سے ہے، تعلق ادھر ہے، میرا نصاب آکسفورڈ کا ہے۔ کتنی احساس کم تری میں، احساس خودی میں، تکبر اور انا میں بندہ چلا گیا ہے۔ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے پڑھا ہے، بھائی تو نے بہت پڑھا ہوگا، لیکن تجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے ان بچوں کا نصاب عرش برین سے اترا ہے، وہ ڈومیسٹک لوکل نہیں ہے، تیرا اس دنیا کا نصاب ہے، بندے کا بندے کے لیے بنایا ہوا نصاب ہے۔ آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ یہاں پہ تو کسی کے پاس امپورٹڈ چیز ہو تو وہ دکھا کے کہے گا پاجی یہ کوئی عام شے نہیں، برانڈڈ ہے، سوٹ ہی پایا ہوندہ نا، وہ پاویں ویکھن نو نام ہی لگے تے آپ دسنا پیندا ہے، تانوں پتہ ہے میں کتھوں لیا ہے؟ فلانے برانڈ دا ہے، جُتی فلانے برانڈ دی ہے، میری ٹوپی اس برانڈ دی ہے، میں جیڑا قلم لایا نا جیب نو فلانی برانڈ دا ہے، اینک اس برانڈ دی، اپے بیچارہ دسدا پھردا پاویں نہ لگدا ہوئے۔ دنیا کو بتانا پڑتا ہے، لیکن تیرا برانڈ جو آسمان سے رب نے اتارا ہے وہ رب خود بتاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تو انسان ہے، انسانیت چاہتا ہے تو آ جا، یہ ہے وہ برانڈڈ جو میں نے رمضان میں آسمان سے اتارا ہے، یہ نصاب زندگی ہے، یہ کتاب بندگی ہے، یہ دستور حیات ہے، لے کے پڑھنے والا بن۔ دنیا کی کاغذوں میں بھلے وہ مردم شماری میں، پچھلی جڑی مردم شماری ہوئی نا تو میں قدرتی کر سا،
आ गया तो खाने लिखी जावे लिखी जावे लिखी जावे। मैं जो मुंडिया का नाम लिखाया ना तो मैं आख्या हाफिज, कहता जी ये कोई स्कूल पढ़े ने? मैं क्या की मतलब? कहता जी मेरे को मिडल प्राइमरी वाला तो खाना है, हिफज वाला कोनी। मैं जो अपना लिखाया तो वह लिख के मैं आख्या यार ए हुण बच्चों का की करना ही? कहता यार मैं भी उस्ताद हाँ, मैनू इदा ही उन्होंने पिछू पढ़ाया सिखाया, मैं तो हुण आ ही लिखना, मेरे को खाना ही कोई नहीं। कहता वैसे ये मुसावी किदे हुंदा है? मैं क्या मेरी PVHD तो उत्ते वे। कहता वो किदा? मैं क्या जिन्ना भी सिलेबस है ना इत्थे लोकल दुनिया का बनया, तो जिहड़ा इस बच्चे ने पढ़िया ना ये आसमानों उतरिया। यकीन करो उत्थे ही थल्ले बह गया। कहता यार बड़े अफसोस की गल है, ये जिहड़े बनाउण वाले ने उन्होंने इस गल का नहीं पता, वाकई नहीं पता। आओ इस से कमतरी खत्म करें। और ये मैं बारहा कह चुका हूं, गुस्सा ना करो तो ये गल फिर रिपीट कर देना। पहले साल च पहले दिन नूरानी कैदे च कुरानी कैदे च निके निके बच्चे जिन्होंने बहन खिलाने का पता नहीं ना, इन्हों भी वह सबक याद हो जाता जिहड़ा साडे PhD च जाके लोगों नहीं होंदा। ठीक है, अथॉरिटी है, एक डिग्री है, एक वैल्यू है, एक रुत कोई नहीं, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कहते हैं। आपने नमाज में सुना नहीं, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम। दुनिया में किसी भी तालीम के पांव इतने मजबूत नहीं जितने कुरान के। हर चीज वक्त के साथ उखड़ जाती है, बिखर जाती है। कुरान जो 1458 बरस पहले था वो आज है, जो उसने तब कहा था आज भी वैसे ही है। ईमान और अकीदे के बाद लात में खाता है, चेहरे पे नहीं लिखा होता। तरबियत बताती है कि खून कैसा है, तरबियत बताती, वगरना चेहरे पे नहीं लिखा होता कि इसकी फैमिली कौन सी है, बिरादरी कौन सी है, अच्छा है बुरा है, रवैये बताते हैं। चेक कीजिए जरा मामलात में। मामलात में सबसे पहली चीज पता है क्या है? पाकिस्तान में मशहूर है कि यहां गुर्बत सबसे मसला है, इनू जिन्हें हल कर लिया वो कामयाब है। नहीं, सबसे बड़ा मसला इज्जत है। जानते हैं आप इस चीज को? इज्जत से बंदे को दो बोल मिल जाए, रोटी ना भी मिले तो गुजारा हो जाएगा। ऐ तायरे लाहौती, उस रिजक से मौत अच्छी जिस रिजक से आती हो परवाज में कुताई। और इज्जत के लिए सबसे पहली चीज निकाह है, ये अल्लाह ने रखा है, कुरान ने दिया है। इसके ऊपर पूरी दुनिया बेचारी भाग दौड़ कर रही है कि हल निकालें। ये जो सेक्स पावर अल्लाह ने वजूद में रखी है, इसका हल की है। कलीसे ने कहा इसका हल यह है कि औरत को गंदा करो, ये गंदी है, ये घटिया है, ये दकियानोसी है, ये शैतान का आला, शैतान का चरखा है, ये इस दुनिया का माज अल्लाह, ये बंदरों से भी बदतरीन कोई कौम है कि जिसने मर्द को जन्नत में नहीं रहने दिया, सारा मलबा औरत पे डाल दिया। अगला काम की कीता, उन्होंने क्या भी ये लागे नहीं लगना। ऊपर से बड़ी हैवी तारें गुजर रही हैं, उन्होंने भावें हाथ ला लिया जे, पर किते बीबी ठीक हो गया जी, ने बस्ता चुकिया तो बाहर नस गया। हल ढूंढ रहा है, इंसान हल देगा। किसी ने जंगल में, किसी ने पहाड़ों पे चढ़ाई कर दी, किसी ने गारों में उथे लुकन छुपाई खेडी, पिछू नस्ल मुक गई। फिर क्या जी, पाकिस्तानों बंदे सदाओ, माइग्रेशन करवा लो, साढ़े ते बंदे ही को नहीं। आपको पता है दुनिया इस वक्त इंसानी तंगी का शिकार है, वहां इंसान नहीं मिल रहा है। जब मर्द और औरत फितरत से दूर कर दिए गए, कुरान से दूर कर दिए गए, कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, जो मन में आ रहा है डूबते हुआ जैसा हाथ मारता है ना कि इधर को निकल जाऊं या उधर को निकल जाऊं, लेकिन वो जो तमांचे पड़ते हैं मद्दो जजर के लहरों के, वो उसको फिर कहीं वापस ले जाते हैं। डूबते हुए को तिनके का सहारा। इन्होंने क्या, चलो रहबानियत इख्तियार करिए, ये जनानियां तो बच के रहो। अल्लाह तौबा,
یہ اللہ توبہ کرن لگے مگر پہنچ گئی ہیں. انہوں نے کیا اسی بھی نند داسیاں بڑھنا ہے. یہ وہاں بیٹھ گئیں, پھر انڈر گراؤنڈ رابطے ہوئے, پھر وہاں بچے ہوئے, ان بچوں کا نام حرامی رکھ دیا. کام اپنے غلط تھے, ٹائٹل بچے پہ حرامی ہونے کا لگا. انہوں نے اگلا آخری حل نکالا, کہنے لگے جی ایک آپریشن کرو, مرد نو مرد نہ رہن دو, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, انہاں دا تعلق ہی مار مکاؤ, وہاں سے ہیجڑے خسرے تالیاں بجانے والے یہ وہ نکلے. اور آج دنیا ہنس رہی ہے, اور دوسری طرف کلیسا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپ آخری انتہا پہ گیا اور اتنا لڑا ہے, اتنی جنگیں لڑا ہے. آپ سے جاتا ہے دادا کہن دیا ہوندا ہے میرا پوترا ہے, مینوں پتر نالوں زیادہ پیارا جے, ایدے چ مینوں اپنا آپ دسدا ہے. نانا کہہ رہا ہوتا ہے سینے پہ بچوں کو بٹھا کے, نانی اماں کھیل رہی ہوتی ہے. اینا اپنی اولاد نال نہیں کردے جنی اولاداں دیاں اولاداں نال کردے نے. برکت ہے قرآن کی, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ ایک مثال ہے. دنیا کے جس شعبے میں معاملات میں چلے جاؤ گے قرآن کو مضبوط دیکھو گے. تجارت لے لیں, پاکستان میں اس وقت مسئلہ ہے نا جی, مارکیٹ گری ہوئی ہے, حالات اچھے نہیں ہیں, کاروبار ٹھیک نہیں ہے. کنے کیا ہے دو کام جننے بھی آج اپنائے نے نا وہ ٹاپ تے جا رہے ہیں. پہلے نمبر تے جو بندہ جینون کاروبار کرتا ہے, ملاوٹ نہیں کرتا, سچ بولتا ہے, آج بھی اس کا رش ختم نہیں ہوتا. اے تواڈے سمندری تو اتھوں مائگریٹ ہو کے گئے نے اللہ والے, تے انہاں دے پنڈ دا نام 45 ٹھگاں والی ہے. کوئی اتھے پنڈ ٹھگاں والی دے رہن والے نے سمندری میں رہ کے منڈی میں پھل فروٹ کا کام کیا, چوک پہ دکان ہوتی تھی. اللہ والے مشہور سی, بابا جی اللہ نو پیارے ہو گئے نا. انہوں نے اپنے بچوں ایک ہی گل دسی, بیٹا اصول تجارت چ او گل رکھنی ہے جیڑی رب نے قرآن چ کہی ہے, دھوکا نہیں جے کرنا. آج بھائی والا پھاٹک کے اوپر سارے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں, 10 دکانیں ہوں گی وہاں موبائلوں کی, تو ماشاءاللہ اتنے رش نہیں ٹوٹن دیا ہوندا, ایویں جویں فری ملن دیا. میں ایک دن پوچھا ملک صاحب کی یہ ایک ہی چکر ہے؟ کہندے جی کوئی چکر نہیں, یہ صرف ایک ہی اصول ہے جو ماں پیو نے دسیا سی کہ یار ڈنڈی نہیں مارنی تو 2 نمبری نہیں کرنی, دھوکا نہیں کرنا. آؤ پوری دنیا میں چیک کریں, قرآن کے اس اصول کو یورپ نے لیا ہے تو وہ بھی بلندی پہ. آپ میں لے لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہماری بھی ہے, لیکن جب میرا ذہن اور فطور یہ بن گیا ہے, قصور میرا ہے, الزام دین کو دے رہا ہوں, قرآن کو دے رہا ہوں, قرآن کے بچوں کو دے رہا ہوں, نہیں. ہمارا یہ ذہن بن گیا جی 2 نمبری نہ کیتی تو گزارا نہیں ہونا. دودھ کی اصل سیل میں سانو جی ڈیمانڈ کر دینے 80 روپیے تو انہوں دینا ہے, 60 روپے کلو دودھ لینا ہے, پاویں پانی پا کے دو, پاویں جو 80-60 روپیے دینا. کہندے جی ہن 60 چ تو نہیں نہ پوری پیندی. میں کہے تینوں کنے آکھیا تو 60 چ دے, نہ دے, تیری چیز ہے نا, رکھ کے بیٹھے, ایک دن خراب ہوگی, 2 ہوگی, آخر لوگوں نے لینی, ان کو کوئی بھی جو کرنا ہے خود کرنا, جا کے میں نہیں کر سکتا. میرا دودھی اس کا فیصلہ ہے, پاجی میں پانی پا کے ونڈ پا کے میں نہیں دینا, جنہیں دا ہے انہیں دا اللہ دی. دوجیاں نے 10-10 ڈرام رکھے ہوندے نے, ایک 60 والا, ایک 17 والا, ایک 80 والا, ایک 150 والا. میں کہا ایک ہی, کہندے جی جداں دا منہ اوداں دی, پھر اوداں دا دودھ. سر جی ایسے نہیں ہے. الا للہ الدین الخالص, پیور 1 نمبر. حضور انسپیکشن کرتے ہوئے مدینے کی منڈی میں آئے, دڑا لگا ہوا ہے, غلے کا ہاتھ لگایا, اوپر سے خشک اندر سے وہ گیلا. محبوب پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضور رات میں پہ گیا سی. راتی جی میں ساڑھے نہیں کہندے, پیچھے لکھیا ہوندا ہے تو چھوٹا بینر لگا, اس تو بھی بڑا ایک جگہ لگا تو لکھیا من غشنا فلیس منا, ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. جو دودھ میں ملاوٹ یا پانی ثابت کر دے 5 لاکھ نقد انعام. چنگی پلی اماؤنٹ سی. میں پوچھ لیا, میں کہا پاجی واقعی نہیں جے پایا؟ کہندا جی اللہ دی قسم ہے, قرآن چکا لو پاویں مسیح چکا لو, اسی کدی زندگی چ دودھ چ پانی نہیں پایا. باقی ہن تسی سیانے جو نے کی آکھیا. جس قوم کی حالت یہ ہو جائے, اسے قرآن پہ اعتبار نہ رہے, معاملات پہ اعتبار نہ رہے, تو پھر حل تو کوئی نکالنا پڑے گا نا. مسجدیں اور مدرسے تگ و دو کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کاوشیں کر رہے ہیں, رحمان ڈیلی بلا رہا ہے,
भाजी कहन डे सी ना मसीत की उम्र थोड़ी है तो काम ज्यादा है। नहीं भाजी, ये गल्लां भुल जाओ। उम्र 100 साल भी हो जाए तो एक बंदा भी नाल ना रले, 950 साल हो जाए तो अपना पुत भी नाल ना रले, रोला फिर भी कोई नहीं। माली दा कम पानी देना ते पर पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउना, लावे या ना लावे, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी दावत में गुजार दी है, एक भी शख्स साथ नहीं मिला, अकेले इब्राहीम है और अकेले उम्मत है। नाकाम टीचर नहीं थे वो, कामयाब तरीन टीचर है। मौलाना सुल्तान महमूद जलालपुर पीर वाले, अल्लाह करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, उनकी कब्र पर सुनने वाली गल है। जलालपुर पीर वाला दरियाए पंजनद, दरियाए सतलुज के इस साइड है, दूसरी साइड पे उच्च शरीफ है। 1.25 लाख ज़ाहिरी, 1.25 लाख बातनी बुजुर्गों की शोहरत रखने वाला शहर। ये जलालपुर पीर वाला भी पीरों की तरफ मंसूब है। इत्थे आन के जदों इन्हां ने थोड़ा जिहा हाथा वलिया ना तो लोग कहन लगे, अदा सुल्तान महमूद आके जी ये क्या करेंदा पई? आके मस्जिद बने ना, मदरसा बने ना, के क्या करे से? आके कुरान पढ़े सा। आसी कौन था? शोर वाली जमीन है, कलर वाली जमीन है, कौड़ा पानी है, दूर दराज दा इलाका है, नहीं पासे कोई रस्ता आवे ना जावे, जिवें असीं नहीं कहीदा जाती है रावी ना कोई आवी ना जावी। बेट दा इलाका है, दरियाई इलाका है, पानी कड़वे हैं, कौन आएगा? कहने लगे मुझे ये नहीं पता, मेरे रब ने कहा है दुकान बना, सौदा लगा, खालिश रख, ये मेरी जिम्मेदारी है, गाहक भेजे या ना भेजे ये उसकी मर्जी है। आज सर जी उत्थे पता करो चल के जरा जलालपुर पीर वाला। अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह प्रोफेसर है, बड़े नामी गिरामी, मगर नाम कैसे मिला? घर दे नाल ना जिन्ना कहा नहीं पीछे कमरा एडा ना बाहर सड़क दे उत्ते ही एवें कवलिया है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ अब्दुल्ला बहावलपुरी कल्ला बैठा बोली जान डे। तुसी तो इन्ने भी बैठे थोड़े लगन डे हो ना, की ख्याल है भाजी? जिन्हें जो एडी लम्मी रोटी खानी हो, पठाण वाली नहीं होंदी एडी तमीज, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ एडी कोई गुल्ली पक्की होवे तो ਉਹਨੂੰ की लगनी है भला? हासा ही होना ना। ते आ जड़ियां सवेरे सवेरे नाश्ते च चपातियां रेड़ियां तो लभदियां ने, उन्हें लपेट के एक लुकमा ही बनाना। अब हुआ क्या? बैठ के अब्दुल्ला बहावलपुरी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जिदू ईदगाह दे कोल जाके हाथा वलिया ना तो लोग अब्दुल्ला के जी अके क्या करे से? आपको पता है गुजर थे, पता जी? तो गुजरा ने गुजरी बोलनी होंगी, उतों के मुकामी लोग सुरैकी मारन। अगे अब्दुल्ला के जी ये भेड़ा बधने नहीं था, भेड़ा बधनी है, ये वाड़ा बनेदा पई, ये सिल्ली रखी वती, ये क्या मिलसी ते को? अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बहावलपुरी ने जिगर थाम के जो जवाब दिया था ना, आज जाके देखें वहां जगह कम है, बच्चे ज्यादा है माशाल्लाह। ये इखलास की बरकतें, कुरान की बरकतें, ये अल्लाह की रहमत होती है। और अगर ना भी आए, आपके इखलास पे उंगली नहीं है, अल्लाह का फैसला है। मक्के में कोई थोड़ी मेहनत तो नहीं की हुजूर ने, दिन रात एक कर दिए, 13 साल मेहनत। तो बंदे किन्ने टोटल होए सी? बदर च नाल अंसारी पा के भी अगे 313 पूरे नहीं सी होंदे। तो साड़ी माशाल्लाह एक क्लास ਉਹਦੇ स्पीकर लगा ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ इस तो डबल डबल ट्रिपल होंगे ने। क्या हम हुजूर से ज्यादा कामयाब है? नहीं। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लतिही अक़वम। साहिब कुरान ने हजरत अली को यमन भेजा है, गवर्नर बना के भेजा है। आज साडे भी बनन रहे हैं ना सियासी लोगों के सियासी काम। कहा जिन इलाके में जा रहे हो वो अहले किताब हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जेडे बहुते पढ़े लिखे होना ये भी चट होंगे ना, सफा चट हस्ती चट। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्ज़ालीन। यहूदियों में से जा रहे हो, ईसाइयों का इलाका है,
उत्थे जाके ये टेंशन ना लिया जे मेरे नाल कोई बंदे नहीं रले। अगर एक बंदा भी तुहाडे जाण नाल सीधा हो गया ना, तो जिन्ने पिछे ताजर लगे ने ना, इन्हां दियां सुरख ऊंठां दियां तिजारतां नालों तुहाडी ओह तिजारत अल्लाह दे नाल बेहतर है। एक बच्चा भी अगर किसी इदारे से पढ़ और अल्लाह ने उसको कबूल दे दिया, आपकी कामयाबी और कामरानी के लिए, वक्फ की हुई जमीनों के लिए, अल्लाह के बनाए हुए घरों के लिए, तालीमी सिस्टम के कामयाब होने के लिए वो काफी है। इस स्कूल कॉलेज थोड़े ने कि रिजल्ट 100% ना आया तो उस्ताद नूं कहना इधर आ बई। आखिरी 3 जड़ियां ने ACR चुक के फिरदे हुंदे ने, ਇਹਦੀ प्रमोशन नहीं करनी, इनू अगे नहीं जान देना, ਇਹਦਾ रिजल्ट ठीक नहीं, ਇਹਦਾ आ मसला है। अल्लाह ये नहीं देखते, अल्लाह देखते हैं तेरी मेहनत क्या है, तेरी तड़प क्या थी, तेरी तलब क्या थी, तूने पानी लगाया कितना है, मेहनत कितनी की है, फल तो मैंने लगाना है, वो मेरी मर्जी है। ये इस्लाह करता है, लेवल पे लेके आता है कुरान, मामलात मुकम्मल पैकेज देता है। सच बोलो, अमानतदारी से काम करो, और रिश्तेदारी में कमाल पैकेज देता है। कुरान का पता है खुलासा क्या है? अपने वड्डियां नूं वकार देना है, अपने वड्डियां नूं। किसी भी मसलक की किताब आपको यह जुमला नहीं देगी। मसलक वाले यही कहेंगे अपने बाबियां दी कदर करो, दूजियां दे बाबियां नूं कहो, ये किसी काबिल ही कोई नहीं, इज्जत नहीं करनी। फिर अपनी जमात के अंदर जो तंजीमें बनी हुई हैं, जो मेरी तंजीम का बाबा है वो बहुत पहुंची हुई सरकार है, तो जेड़ा उसे जमात दे विच उसे फिरके च दूजी तंजीम दा बाबा है, ओनू जिड्डी वड्डी मर्जी गाल कढ़ लो सवाब है। कुरान कहता नहीं, जिसने कलमा पढ़ने के बाद सर में एक सफेद बाल भी आ गया, उसका मामला अल्लाह के साथ है, अर्शे बरी पे अल्लाह उसकी हया करता है, तुम जमीन पे नहीं करोगे। सर जी किसी भी मसलक दा बुजुर्ग है, किसी भी बरादरी दा बुजुर्ग है, यह नहीं कि अपनी बरादरी दा अब्बा अब्बा है तो दादा दादा है तो चौधरी चौधरी है। आपकी नजर में भले वो कमी क्यों नहीं, अल्लाह के यहां कमी, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, कामयाब वो होंगे जो मोमिन कमी होंगे। अमल क्या है, आमिल क्या है, कमी, कामकार करने वाला। कमी ये नहीं है कि वो घटिया है, कमी वो है जो मेहनत करने वाला है, कामा है। अस्सालिहात, जिस काम में ये सलाहियतों के रब राजी हो जाए, यही तो कामयाब है। कमियां दा भी तुहाडी नजर च बाबा होवे ना तो घटिया उन्होंने ना समझा जे, मुमकिन है ये तगड़े चौधरियां दे बाबे नालों अल्लाह दे हां दी इज्जत ज्यादा होवे। ये सिखाया है कुरान ने, बिरादरीज़म नहीं। बड़ों के साथ वकार का ताल्लुक। आओ आज चेंज करके देखें, फैसला कर लें। जिन्ने इस महल्ले के नौजवान ने ना फैसला कर लें कि असी किसी भी अपनी उम्र तो वड्डे दे अगे जिथे मिलेगा, रस्ते दे उत्ते, घर मिले, बाजार च मिले, एहतराम करना है। एहतराम का एक होर अंदाज सिखावा, कदी भी अपने मां प्यो नूं पैसा दवो, कोई समान दवो, ऐदां करके मत फड़ाओ कि प्यो दा हथ थले तो मां दा हथ थले होवे। कुछ इस तरह नाल इनायत होण कि पैसा भी फड़ाण लगे जे अपना हाथ थले करके मां प्यो दा हाथ उत्ते होवे। अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला। पानी किदां फड़ाउंदे जे, एवें ना जी कि वालिद साहब उस्ताद जी बड़े वडेरे उतों फड़न, मेरा हाथ थले। सर जी जो रब, जो महबूब छोटी छोटी चीजें भी सिखाए, सम्मिल्ला व कुल बि यमीनिक व कुल मिम्मा यलीक। आपका क्या ख्याल है कि वो कुछ भी नहीं सिखा के मेरे महबूब की पूरी जिंदगी का एक टाइटल अगर रखूं तो वो अल अदब है, आदाब। जो यतीम को जमीन पे बैठ के गले लगाए, इतनी बड़ी हस्ती हो के, आप क्या समझते हैं कि वो मामूली केस है? ये कुरान और साहिब कुरान का मामला है। आइए इसको सीखें, ये इसलिए भी जरूरी है। ये बराबर वालों के लिए इसार सिखाता है। इसार क्या है? दो कॉमन मकसद है, एक ही चीज है, दो लोगों ने लेनी है। यार वीरे तू पहले चढ़ जा, आ टिकट तू ले ले, अल्ला आ रोटी तू खा ले, मैं बाद च ले लेना। असी तो पहले परोठे तो लड़न वाले लोग आमा नाल।
تینوں وہ دے نال بہتا پیار ہے. قرآن سکھائے گا, صاحب قرآن سکھائے گا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن مکمل پیکج ہے, یہ چھوٹوں کو پیار دیتا ہے, پیار. پتہ جی ادوں دے بچے بولن ڈے نے تو میں چپ کر کے سنی ہونا, نہیں تو ساڈے واسطے چ گل نہیں ہوندی کلاس پڑھاؤن والے چ. اسی نہیں ہلن ہلن دئی دا پہ کوئی ایویں ادھر, لیکن یہ اللہ کا گھر ہے, یہ میرا گھر نہیں, یہ اللہ کا گھر ہے. وہ آیا سی نا ایک دھوتی چک کے تے سامنے ہی بہ گیا, حضور بھی نے تے نال مرید بھی بیٹھے نے. تے ساڈے ایک بزرگ تقریر چ کہندے نے اے تے او حضور سن تے انہاں نے مریداں نے ڈانٹیا مہ مہ اے کی, تے آپ نے اپنے نو روکیا, کچھ نہ کیا جے. مسانے دا جڑا غدود ہے نا ایڈی ظالم چیز ہے کہ چلدا پیشاب کیتے روک دو اے پھول جاندا ہے, اے مڑ کے زندگی بھر لی تکلیف دا باعث بندا ہے. نہیں کرنا, رکیے. جب اس نے پیشاب پورا کر لیا آپ نے اسے نہیں کہا کہ چاٹو اٹھاؤ دھو, اپنے یاروں نو کیا پانی لیا کے اتنے پانی پا دو. جدو پانی پا لیا تو انہوں کول سد کے بہا کے کہندے نے نہ تیرا گھر ہے نہ میرا گھر ہے, اللہ دا گھر ہے, انہاں کماں لئی نہیں, اے نماز روزے خیر بھلائی قرات تلاوت لئی بنیا. تو ساڈے ایک بزرگ نے بڑے نامی گرامی خطیب, وہ کہندے نے اے جے کتے ہوندا نا ساڈے ملک چ, اونے تے کیتا سی چھوٹا پیشاب, سائیاں نے کٹ کٹ کے وڈا بھی نال کڈ دینا سی مسجد دے ادب چ. اور جی میں ہلوا دا حلوا بنن لگا سی نا, اے حال کرنا سی اسی. مگر میرے مرشد نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا مسجد دے باہر لکھ دو مسجد دے اندر کتے کا بچہ پیشاب کرے گا, جو پیشاب کرے گا کتے کا بچہ ہوگا. لکھا ہوتا نا ہمارے ہر کارنر پہ, جہاں پہ بھی پلاٹ خالی ہو, کوڑا پھینکنا منع ہے, پیشاب کرنا منع ہے, تھوکنا منع ہے. جدو اے دے تو نہیں لوکی ہٹ دے, پھر اگے وہ لکھ دیندے نے کتے کا بچہ پیشاب کر رہا ہے. نہ کرن والے نو فکر, نہ لکھن والے نو, نہ لکھاؤن والے نو. ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کہ دستار گر پڑے, انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ, شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے. یہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی. اور آخری گزارش اور بڑی اہم چیز, گلی باتیں لیکچر میں بھی دے لینا, تسی بھی سن لیندے ہو, جلسے بھی سنی دینا. یار جدوں دے جلسے سننے شروع کیتے جے کوئی اگے پڑھ کے کوئی نواں سبق بھی سکھیا جے, کوئی غلط کام آپ چھڑے چھڑے بھی نے. جی اب بچے ذرا توجہ کریں جو مسلسل بول رہے ہیں, بہت بول لیا پوت, ہن ذرا توجہ کرو. میں اتنے پچھلی دفعہ ایک گل کیتی سی, یاد ہونی ہے, میں وعدے نہیں لیندا, ہے میری ایک عادت ہے, لیکن گل کیتی سی. 4 کام کرنے نے تے 4 چھڈنے نے, پھر قرآن دی برکت تے نور تے دا فائدہ لبنا ہے. وگرنہ گٹر دے اتے کستوری دا لیپ کر کے اتے گلاب دے ٹنا من پھول تے اتے ساری سپرے کر دئیے, اے ریفریشنر چھڑک دئیے, تے جے گٹر اندروں صاف نہیں تے کی فائدہ, کی فائدہ, ککھ فائدہ نہیں جے. باہر اتے لکھیا ہوئے ساگ تے دیسی گھیو بھی لکھیا ہوئے, مکھن تازہ پایا ہے, تے اندر سائی ہونی نے گاں مجھ دی پھوسی بھری ہوئے, شکل ایک جیسی ہے, ویکھن والا شاید محسوس کرے, تے اس انسان دی عزت اور آبرو دا کی کہن گے جڑا دنیا چ دھوکا دین ڈیا ہے. پیکج اوپر لکھا ہوا ہے مومن, اوپر لکھا ہوا ہے مسلم, اوپر لکھا ہوا ہے امتی, اوپر ہے غلامی رسول میں جان بھی قبول ہے, نام نبی کا ہے, اندر کیا ہے غلام سبھی کا ہے. ہاتھ کار والے دل یار والے, اکھیاں کسے اور نل وکیاں کسے اور نل, نام رب کا, اور چل جو ہے وہ در در پہ دھکے کھا کے سب کے پاس جا رہا ہے. ادھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, مگر اس کی عادت اور انداز دیکھے تو ہر جگہ دھکا. 4 کرن والے کام تے بعد چ کرنے ہیں, روکن والے آپ نے کیا منافق دیاں پکیاں موٹیاں نشانیاں 4 نے. تو ساڈے پاکستان چ ایک بڑی خوبی, اللہ شکر کرے, دے کوئی بندہ خود منافق نہیں ہوندا, لیکن انہوں یہ پتا ہوندا محلے چ منافق کون ہے تے رئیس المنافقین کون ہے. ایک جگہ بیٹھے پروفیسر صاحب تے میرے نال ویرا بیٹھا کہندا ہے رئیس المنافقین ہون ڈیا. کچھ عرصے تو بعد میں
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਈਸੁਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਚੋਂ 4 ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜੇ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਕਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ, ਇੱਕ ਮਰਦ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਮਸੀਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, تو میں جھوٹ نہیں بولن ڈیا بھئی اللہ دی قسم میں آج تک گال نہیں کڈی۔ سمندری پاک پوتر صاف ستھرا شہر، ہر ٹرک دے پیچھے لکھیا ہوندا میرا سونا شہر سمندری، سمندری سے سمندر تک دوڑو جتھے دوڑنا جے، ایتھوں لے کے اوتھے، اوتھوں لے کے اس کونے، اوتھوں لے کے ایس کونے، ایتھوں ایتھے تک، ایتھوں پھر اینو کما کے جننے بیٹھے ہیں ایک جی چاہیے جنہیں گال نہ کڈی ہوئے کلمہ پڑھیا ہویا غیر مسلم دی گال نہیں کرن ڈیا۔ کی ہویا جے؟ واقعی نہیں؟ اسی طرح کیا کہ جیڑا لڑے گال کڈے تے وعدہ کرے تے جھوٹ بولے۔ ایک بندہ تو کہہ سکتا نا کیمرہ مین آ گیا ہے بھی تھوڑے ال کیمرہ لاوے بھی جنہیں کدی جھوٹ نہیں بولیا کوئی ہاتھوں تو چک دو، مسجد تے بیٹھے ہیں۔ تیسری امانت رکھی جاوے تے خیانت نہ، ایتھے میرے خیال سارے ہاتھ چکن گے کیونکہ آپ خیانت کدی نہیں کی تھی۔ ایک اور بھی سی نشانی کی دسی سی ہیں؟ چوتھی نشانی منافق دی کی ہے؟ منافقاں دا تو سانو پتہ نا بڑا بڑا منافق ہے۔ چوتھی نشانی جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت چ خیانت کرے تے گال کڈے۔ جھوٹ تے آپ اللہ دی قسم کدی بولیا ہی نہیں نا، ایویں نا قسم چک کے کہندا میں نہیں جھوٹ بولیا، ڈس کے ایک میں کہہ بیٹھا تے اوتھے ایک میرے ویرے نے ہاتھ چک لیا، لال جا رومال لیا ویرے نے تے انہیں ہاتھ چک لیا، انہیں کہا اللہ دی قسم میں اج تک نہ کدی گال کڈی ہے۔ اتنے میں ایک پنجویں شے بھی کہی سی، حضور کو ایک صحابی آیا تے کہن لگا کوئی سبق پڑھاؤ تے آپ نے کیا غصہ نہیں کرنا، وہ بار بار کہی جاوے کوئی اور سبق آپ انہوں یہی پڑھائی جان غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ وہ ویرا کہندا میں کدی غصہ بھی نہیں کیتا۔ میں کہا جی انشاءاللہ آج تو میں جلسے تے آیا، میں نیکسٹ ٹائم تواڈے کول سپیشل گھر آواں گا، ملن آواں گا۔ ایڈا انسان اج دے دور دا ولی کہ جیڑا کدی لڑیا تے گال نہیں کڈی، وعدہ کیتا تے خلاف ورزی نہیں کیتی، بولیا تے کدی جھوٹ نہیں بولیا، انہیں کدی امانت چ خیانت بھی نہیں کیتی تے انہیں کدی غصہ بھی نہیں کیتا۔ کہندا پاجی آن کے محلے چ جنوں پوچھ لیا جی، میں کہا نہیں جنوں نہیں، میں جدوں بھی آیا نا شادی ہوئی جے، کہندا ہاں، میں کہا میں باجی ہونی نوں پوچھنا، کہندا جی پھر تے نہ منن والیاں گلاں ہوئیاں، پھر رہن دیا جائے۔ اور جس نے یہ سبق پڑھایا ہے صاحب قرآن نے، بیوی گواہی دے رہی ہے، بیوی۔ ایک مہینہ تبلیغی جماعت نال بندہ لا کے آیا ہوئے، رستے چ کتے پی جان تے کپڑے پاٹے ہون، نالے سیئیں گی تو نالے گلاں کرے گی۔ میرے حضور کو بخار بھی چڑھا ہوا ہے، کپ کپا بھی رہے ہیں اور جسم پورا گرم ہے، کمبڑی چھٹی ہے کامبا، اور آپ خود کہہ رہے ہیں انی اخاف علی نفسی، میں نہیں لگتا میں بچاں گا، زملونی زملونی دسرونی دسرونی، چادر کمبل لحاف دے دو۔ سیدہ کمبل لحاف بھی دے رہی ہیں اور ساتھ حوصلہ بھی دے رہی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابداً ابشر، محبوب خوش ہو جاؤ، میں تو انہوں خوشخبری دینی ہے کہ تو انہوں کدی کچھ نہیں ہونا۔ تسی پتر مسلسل ہسی جاندے ہو کسی گل چ سانو ہی نار لا لو، پڑھے لکھے ہو یار، بار بار بندہ کہندا چنگا نہیں لگتا، سٹوڈنٹ ہو ساڈے۔ مینوں دوسرا طریقہ بھی آوندا ہے، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، مینوں غصہ بھی آ جاندا ہے۔ لا تغضب، اسی جڑا حال کیتا نا لا تغضب دا، مار نہیں پیار، اسی ایک صرف قوما بدلے، اصول بنایا گیا تھا کہ بچوں سے پیار کرنا ہے، مارنا نہیں، مار نہیں پیار، اسی کیا مار نہیں پیار، ٹول بدلے نے بس۔
کیا کر لے گا کوئی؟ تو اللہ کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں. اگر معاملات کی اصلاح کرنی ہے، رشتہ داریوں کی اصلاح کرنی ہے، خاندانوں کی اصلاح کرنی ہے، گھروں کی اصلاح کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور خود کو ایسا بنانا ہے کہ رب قبر میں بھی اوکے کر دے، نشر میں بھی اوکے کر دے، حشر میں بھی اوکے کر دے، عمل نامے میں ریزلٹ کارڈ جب ملے تو پاس کر دے، دائیں ہاتھ میں دے دے، پیاس لگی ہو تو کوثر کا جام دے دے، اپنا سایہ دے دے، جہنم سے بچا کے اللہ جنت دے دے. یہ اسی کے لیے میسر ہے جس نے کتاب اللہ کو نصاب زندگی بنایا ہوگا. مگر نائن نہیں ہوتے کلار لینا ہے. القرآن حجت لک و علیک. اللہ میں سمندری چ آیا سا، انہیں میری قدر نہیں کی تھی. اللہ میں دے کول ٹور کے آیا سا، اللہ میں دے گھر ہی آیا سا. اینو مدینے نہیں جانا پیا لین لئی، اینو مکے نہیں جانا پیا، اینو سمندری چ نے اکھاں کھولیاں تو میں ملیا. اپنے بچے نو اپنی نسلوں نو اس طرف لگاؤ. خود بھی بڈھے ہو گئے جے تو کوئی ایڈے بھی نہیں رہ گئے، اداں پوچھ لئیے نا. میرے تایا جی سی تو 7ویں شادی جدو کیتی نا، 7 شریف دے ملنگ سی، کہندے تو نہیں تائی ویکھن آنا، سارے ویکھ گئے نا. میں جی میں تھوڑا مصروف آیا، اور جلدی آ جا. ٹر گیا تو میری عادت سی میں جدوں بھی ملنا میں کہنا تایا جی ہن تے داڑھی رکھ لو. چھیڑ کہہ لو، پیار کہہ لو، محبت کہہ لو، دعوت کہہ لو. میں آخیا جی میں تائی ویکھ لینا، پہلے مینوں یہ تو دسو ہوں تو 7ویں ہو گئی جی، داڑھی رکھ لو. کہندا پہلے جا کے تائی نو پوچھ منڈا جوان ہے کہ نہیں. ابھی تو میں جوان ہوں، میں تو نہیں رکھنی. سر جی اگر چلے جائیں اس طرف تو ابھی جوان ہے. جے کتے کہیے نا آؤ قرآن پڑھیے، پوت ہون کی پڑھنا، ہون ساڈے بچیاں دوتیاں پوتیاں پڑھنا. آپاں تو رہ گئے، زبان موٹی ہو گئی. تو کٹے نو گال کڈنی ہوئے تو زبان بڑی پتلی ہے. مجھ نو پھکڑ تولنے ہون بہت ونڈا اڈا سوادی نہیں پاؤندا جڈا انہوں پھکڑ. کون ہے ہم؟ آپ کو پتا ہے حضرت بکر صدیق کے والد کب پڑھنے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ؟ ابو قحافہ کب آئے تھے؟ سر پورا سفید، داڑھی ساری سفید، سر کانپ رہا ہے. حضور کو کہنا پڑا انہاں نو تکلیف کیوں کرائی جی، اسی آپ چل کے آ جاندے. آپ چل کے آ جاندے. رات میں ایک جگہ انعامات کی تقسیم میں تھا، بلکہ رات نہیں کل، وہاں سٹیج پہ تھوڑا اندر اوپر چڑھنا پڑتا تھا، بزرگوں سے اٹھ کے آیا نہیں جاتا تھا. جب ہم لے رہے تھے نا کانووکیشن میں ڈگری، تو گورنر ہمارے بلیغ الرحمان صاحب، ایک بچی تھوڑی معذور تھی، پورے اوپر سے سٹیج سے اتر کر کے جہاں وہ تھی وہاں آ کر کے اس کو ڈگری دی. حق بھی یہی بنتا ہے، حق بھی یہی بنتا ہے. میرے محبوب نبی رحمت للعالمین نبی اتنی محنتیں کی، اتنی قربانیاں کی کہ قرآن آپ کے گھر چلا کے آپ تک پہنچا دیا. آپ کے گھروں میں حافظ قرآن رب نے دے دی ہیں. تو جنہ کہوندا جو نہ پڑھو. ایدے تے گل مقامہ ابن حزم جیڑے سی نا، بڑے تکھے وزیر سن، بڑے تکھے. جی نا کچھ لوگ بڑے کوڑے ہوندے نے بولن چ، ان کا قلم بھی بڑا تیز تھا اور زبان کے اندر بھی بڑی تیزی تھی. جنہوں شروع ہو جاندے سی نا پھر انہوں چھڑ دے نہیں سی جب تک انہوں توڑ نانی دے گھر چھڑ کے نہیں سی ہوندے. لوکاں نے ایک دفعہ کہہ دیتا، یہ مسجد میں آئے وزیر تھے، اوندے ہی نہ بہ گئے. جی میں بعض چودھریاں نو نہیں پتا ہوندا بیچارے کدی کتے اتفاقاً سیاسی لوگ نے آ گئے، وہ پھر سجے کھبے ویندے جو کوئی کرن ڈے نماز چی ویکھی جان ڈے ہوندے، کیمرے لگے یہ کی کرن ڈے نے، اوداں دی کوشش کردے نے بیچارے. آیا جو پہلی دفعہ یہ بہ گیا. 2 کاکے بیٹھے سی چھوٹے چھوٹے، انہیں دوجے نو ایداں کونی ماری ہوئے، ہاں آ لے وزیر بنیا پھردے، اینوں اینا ہی پتہ نہیں مسیتے بہن تو پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی دی. او دے کنی پہ گئی گل، انہیں کیتی انسلٹ فیل، مگر سبق سیکھ گیا. اس تو بعد جدوں مسیتے جاوے بہن تو پہلے 2 رکعتاں، جدوں جاوے 2 رکعتاں. اللہ دا کرنا ایسا ہویا چھوٹی عید آ گئی تو چودھری تو انہوں پتا تھوڑے لیٹ ہی ہوندے نا، امامہ نو ہوندا نا حکم آرڈر پہ میرے آن تے کھلونا جے. وزیر صاحب تشریف لے آئے تے آندیاں ہی اللہ اکبر، وہ نال منڈے بیٹھے 2 بچے، وہ پھر بولے وہ ایڈا ہو گئی انہوں یہ نہیں پتا عید والے دن عید تو پہلے کوئی نماز نہیں ہوندی. وزیر کہنے لگا ہے کی چیز ہے، دین کی ہے، پتا تے کراں کی کرنا ہے کی نہیں کرنا، کدوں کرنا ہے کدوں نہیں کرنا، کتھے کرنا ہے تے کتھے نہیں کرنا، یہی تو دین ہے. تڑپ پیدا ہوئی. لکھا ہے تاریخ نے 64 سال عمر سی تو پھر انہیں پڑھنا شروع کرتا. آج جو لائبریری نہیں جتے ابن حزم دیاں کتاباں نہیں. دنیا نے کہا ہے دین جو ہے وہ عشر عشیر بھی نہیں،
ہر بات سند کے ساتھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کے دین کا ہر مسئلہ بتایا کہ وہ شریعت میں ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل سے ثابت ہے. آئیں آج بھی پڑھنا شروع کر دیں. بہتا نہ ہویا کہ سپارہ پڑھ کے بھی موت آ گئی تو سپارہ بھی کافی جے, ایک آیت پڑھ کے بھی آ گئی پھر بھی کافی جے. تو جی تو نیت کر کے اٹھے تو گھر تک نہ پہنچے, گارنٹی تہاڈی بھی نہیں تو گارنٹی میری بھی نہیں. وہ آیا سی نا صحابی, میں جنت جانا کوئی کام دسو. آپ نے دسیا, کہنے لگا نہ گھٹ کروں نہ ود کروں. تو ٹریا تے آپ نے کیا جنہیں جنتی ویکھنا ویکھو. سواری تے چڑھن لگے, سواری بدکی, گرے, گردن دا منکا ٹوٹیا. اللہ نو پیارے ہو گئے, عمل دا موقع ہی نہیں ملیا. اللہ نے خلوص نیت دے اتے جنت عطا کرتی تو سرٹیفکیٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دیواتا. لہذا اس لئی پکا جا کوئی عزم کرو, بالجزم کرو. اپنی باں کسے نو تے ہاتھ کسے نو پھڑاؤ, کسے نو استاذ بناؤ, کسے دے نال جڑو. دوتے پوتے دے نال بہ کے پڑھنا شرم والی گل نہیں ہے. مت سمجھو کہ اوتھے ہی بچے بیٹھے نے, اوتھے ہی اسی وڈے بیٹھے ہیں. یہ عظمت کی بات ہے, یہ وقار کی بات ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس دین کی برکت, قرآن کی برکت, صاحب قرآن کی حکمتوں کی برکت, احادیث طیبہ کی برکت ہمارے گھروں کے اندر جو ہے, ہماری زندگی میں بھی اور ہمارے جانے کے بعد بھی اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.